سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس رب نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا، اور میں آپ سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں. اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کریں اور آپ خوب خوب ترقی کریں، خوب خوب خیر آپ کے ہاتھوں سے جاری ہو، اور اللہ آپ کی نسلوں میں ایمان چلائیں. چونکہ آج ہمارے 2 بیچز کا ایک تعلیمی سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا اور فائنلی وہ الحمدللہ اپنے نتائج حاصل کر چکے، اسی موقع کی مناسبت سے میں حسن خاتمہ پر مختصر بات کرنا چاہوں گی. حسن خاتمہ سے کیا مراد ہے؟ اچھے انجام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور مسجد میں فوت ہوں یا جائیں نماز پر، یا آپ جس وقت فوت ہوں تو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو. تمام مخلوقات میں سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہوئے وہ اپنے بستر پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بہترین تھے وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سیف اللہ تھا وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے. تو آج میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حسن خاتمہ کیا ہے. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ شرک سے پاک ہوں. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ نفاق سے پاک ہوں. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ بدعتوں سے پاک ہوں. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ مسلمانوں کے خون، مال اور عزت کے بوجھ سے ہلکے ہوں، حقوق اللہ ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ کا دل سلامت ہو، نیت پاک ہو اور آپ حسن اخلاق پر ہوں. کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں کوئی بغض، کینہ اور نفرت نہ ہو. حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے والے ہوں. آپ اپنے فرائض اور احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کیے اس کو ادا کرنے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن خاتمہ پر دعا سکھائی ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا. آمین. یہ دعا مسند احمد میں آتی ہے. میری سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھنا ہے. خالص اللہ کے لیے قرآن پڑھنا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں. یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور تیسرا وہ جیسے اللہ کی خاطر پڑھتا ہے. یہ حدیث سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے. تو جو ذکر میں آپ سے کر رہی تھی کہ ہم سب نے قرآن کے ساتھ خود کو جوڑے رکھنا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے. پھر یہ کہ اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنی ہے اور ساتھ ساتھ استقامت کی دعا بھی کرنی ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ آخرت ہے. اپنی آخرت پر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے.
میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب سے راضی ہوں، اور کل قیامت کے دن جب آپ اپنا اجر پائیں تو آپ بھی اللہ سے راضی ہوں۔ ساتھ ساتھ اللہ سے ایک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے، کیونکہ قبولیت ہی اصل چیز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے۔ بہت پیاری دعا جو ابن مسعود نے مانگی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابن مسعود مانگو دیے جاؤ گے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو ایسا ایمان نصیب کرے جس میں کوئی تردد نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو وہ نعمتیں عطا کرے جو ہمیشہ باقی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت اعلیٰ میں عطا کرے۔ میرے لیے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت پیاری خوشی عطا کی، الحمدللہ۔ ماں جب اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ہمارے کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت سارے ہیں۔ میری دعا ہے جس طرح سے آپ اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، اللہ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ جتنا بھی اسٹاف ہے میرا، میں سب کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ بہت اچھے سے الحمدللہ یہ پروگرام اپنے انجام کو پہنچا۔ آج ہم اپنا یہ پروگرام مکمل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنهدى يا صاحي كي